بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ پریشانیاں زندگی کا حصہ ہیں۔ جس نے اپنی پریشانی پر قدم رکھا وہ جیت گیا، اور جس نے پریشانی کو سر پر سوار کیا وہ ٹوٹ گیا۔ مولا علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، دنیا سے علیحدہ رہ کر عزت کی بقا کا مزہ حاصل کرو۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، کم از کم مرنے والوں کو اچھے الفاظ میں یاد کیجیے، مرنے والوں کو برائی سے یاد مت کرو، کیونکہ گناہ کے لیے یہ بات ہی کافی ہے۔ عبادتیں اور تقدس اپنی جگہ، لیکن لوگوں کا دل دکھا کے جنت نہیں ملتی۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا، سائل کو محروم نہ کرو، خواہ وہ اسراف ہی کرے۔ گناہ پر ندامت گناہ کو مٹا دیتی ہے، نیکی پر غرور نیکی کو تباہ کر دیتا ہے۔ خواہش کے سانپ کو ابتدا میں ہی مار دینا چاہیے، اگر دیر کرو گے تو یہ بڑھتے بڑھتے اژدہا بن کر تمہارے قابو سے باہر ہو جائے گا۔ جو شخص ہمیشہ نکتہ چینی کے موڈ میں رہتا ہے اور دوسروں کے نقص نکالتا رہتا ہے، وہ اپنے آپ میں تبدیلی کی صلاحیت سے محروم ہو جاتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، دعا کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے خدا کی حمد و تعریف کرو، پھر گناہوں کا اقرار، اور پھر اپنی حاجت طلب کرو۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مہمان اپنا رزق ساتھ لاتا ہے اور میزبان کے گناہ لے جاتا ہے۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا، ہمیشہ ایسے شخص کو چنا کرو جو آپ کو عزت دے، کیونکہ عزت محبت سے کہیں زیادہ خاص ہوتی ہے۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا، ہم سفر خوبصورت نہ بھی ہو مگر قدر کرنے والا ہونا چاہیے، کیونکہ گھر پیسے اور طاقت سے نہیں بلکہ محبت اور اتفاق سے بنتے ہیں۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا، وہ باکرہ لڑکیاں جن کے باپ موجود ہوں، ان کے باپوں کی اجازت کے بغیر ان سے شادی نہ کی جائے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بس جب کہ کان بہرے کر دینے والی قیامت آ جائے گی، اس دن آدمی اپنے بھائی سے اور اپنی ماں اور اپنے باپ سے اور اپنی بیوی اور اپنی اولاد سے بھاگے گا۔